اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اشارہ کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی روحانی برابری کا۔ دوستو، اگر کوئی نیک کام کرے تو وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ کم سے کم ظلم کیا جائے گا۔ قرآن کا متعدد حصہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ ان کے لباس کے لحاظ سے قرآن میں ارشاد ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اعتدال کرے، یہ ان کے لیے خالص ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے واقف ہے۔ اور مومن خواتین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے اور شائستہ رکھے اور صرف اس زینت کا مظاہرہ کرے جو ظاہر ہے، وہ اپنی چھاتی پر پردہ ڈالے اور انکشاف نہ کرے۔ اسلام میں مسلم خواتین کے لیے اثر الرسوخ کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے 2 قرآن اور احادیث ہیں جن کو بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بقیہ 2 ثانوی اور اخذ کردہ ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں اور ان کے حیاتیات، جنسی تعلق سے قطع نظر اور علم کی جستجو کے لیے کوششیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں سے پڑھنے، سوچنے، غور کرنے اور سیکھنے کی مستقل ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معلم نے مرد اور عورت دونوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ علم کی تلاش ہر مذہبی عورت اور مرد پر لازم ہے۔ اپنے مرد ہم منصب کی طرح ہر عورت اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنی عقل کو فروغ دے، اپنا نظریہ وسیع کرے، اپنی صلاحیتوں کی ترجمانی کرے اور پھر اس صلاحیتوں کو اپنے معاشرے کے فائدے میں بروئے کار لائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی جو ایک سوداگر تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات واضح اشارہ اور دلیل ہے کہ مسلمان خواتین ایک حد میں گھروں سے باہر رہ کر ملازمت کر سکتی ہے۔ پہلے کئی عرب ثقافتوں میں خواتین